لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ثم الصلاة على وليه ووصيه وأخيه وأشرف العطرته. أما بعد، فقد قال الشاعر: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. صلوات پڑھیں. حضرات گرامی قدر، تھوڑا آپ حضرات آگے آئیں، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ حضرات نے ہندوستان اور پاکستان بنا دیا ہے، بٹا ہوا ہے. تھوڑا سا آگے آ جائیں، کیونکہ ہم آپ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تو درمیان میں فاصلہ مناسب بھی نہیں ہے. ایک زوردار صلوات پڑھیں عظمت مولا پہ. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، موالیان مولائے متقیان، ماتمداران سرکار سلطان کربلا علیہ السلام، خواجہ غریب نواز کی یہ مشہور زمانہ ربائی ایک بچے کو یاد ہے. آپ حضرات نے اس ربائی بڑی مجلسیں، بڑے بڑے ذاکروں کی خطابتیں آپ نے سنی ہوگی. مسلک اور ملت جعفریہ کے سب سے چھوٹا ذاکر ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اسی ربائی کے سلسلے میں چند لمحے گفتگو کرنا، کیونکہ حکم ہے کہ تھوڑا سا فضائل اور تھوڑا سا مسائل. لیکن آپ حضرات پہلے جیتی جاگتی صلوات پڑھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی آپ حضرات سننے کے لیے آمادہ و تیار ہیں. کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ترجمہ بھی یاد ہے، صرف یاد دہانی کے لیے، کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین کی پناہ دینے والے ہیں. سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. دیکھیں میرے عزیزوں، خواجہ غریب نواز فارسی ادب کے بہت بڑے شاعر تھے، کیونکہ خواجہ غریب نواز نے کہا ہے کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں. ہم آپ سمجھتے یہ ہیں، دیکھ بہت قیمتی بات میرے عزیزوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شاہ کے معنی ہیں وہی بادشاہ کے معنی ہیں، اور جو بادشاہ کے معنی ہیں وہی شاہ کے معنی ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شاعر، کیونکہ شعراء کرام میں تشریف فرما ہے، اگر کوئی شاعر ایک ہی مصرع میں لفظوں کی تکرار کر دے
تو اس کی شاعری کی خامی اور کمزوری سمجھ جاتی ہے۔ اگر کوئی شاعر لفظوں کی تکرار کر دے، بار بار جملے میں آ جائیں، تو سمجھتے ہیں یہ کوہنا مشق شاعر نہیں ہے، یہ بالکل نیا شاعر ہے۔ تو خواجہ غریب نواز فارسی ادب کے بہت بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے شاہ بھی کہا ہے حسین کو اور بادشاہ بھی کہا ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں جو شاہ کے معنی ہیں وہی بادشاہ کے، انشاءاللہ سب بولیں گے ابھی دیکھیں، جو شاہ کے معنی ہیں وہی بادشاہ کے معنی ہیں، جو بادشاہ کے معنی ہیں وہی شاہ کے معنی ہیں، یعنی شاہ کے معنی بھی بادشاہ اور بادشاہ کے معنی بھی بادشاہ۔ ہم ہی سمجھتے ہیں نا، لیکن نہیں میرے عزیزوں، شاہ کے معنی اور ہوتے ہیں، بادشاہ کے معنی اور ہوتے ہیں۔ بھائی شاہ اور ہوتا ہے، بادشاہ اور ہوتا ہے۔ جملہ سنیں بھائی، بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کہتے ہیں اسے جو جسموں پہ حکومت کرے، بولتے ہیں ذرا سا دیکھیں، بادشاہ کہتے ہیں اسے جو جسموں پہ حکومت کرے، اور شاہ کہتے ہیں اسے جو دلوں پہ حکومت کرے۔ سلوات پڑھنا زوردار محمد آل محمد پر۔ میرا کائنات کا واحد فرد ہے میرا مولا، کائنات کا واحد بشر یہ حسین۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وہ صرف لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتے تھے، دلوں پہ حکومت نہیں کر سکے۔ کائنات کا تنہا بادشاہ میرا حسین ہے کہ جو لوگوں کے ہمارے دلوں پہ بھی حکومت کرتا ہے اور لوگوں کے جسموں پہ بھی حکومت کرتا ہے۔ سلوات پڑھیں زوردار محمد آل محمد پر۔ تو شاہ کے معنی اور ہیں، بادشاہ کے معنی اور ہیں۔ شاہ اسے کہتے ہیں جو جسموں پہ دلوں پہ حکومت کرے، اور بادشاہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرے۔ اچھا صاحب، یہ خواجہ غریب نواز کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ عظمت حسین کے حوالے سے جملہ سے برد کرنا میرے بزرگوں، عظمت حسین کے حوالے سے کہا صاحب، خواجہ کا نام نامی اسم گرامی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ چونکہ اجمیر میں رہتے تھے لہٰذا اجمیری کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم جلال پور میں رہتے ہیں نا تو جلال پوری کہلاتے ہیں، لکھنؤ کے رہنے والے لکھنوی کہلاتے ہیں، بنارس کے رہنے والے بنارسی کہلاتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز چونکہ اجمیر میں رہتے تھے لہٰذا اجمیری کہلاتے ہیں۔ توجہ میرے عزیزوں، تو خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ خواجہ اجمیری، معین الدین چشتی اجمیری۔ تو یہ غریب نواز کیا ہے؟ عظمت حسین کے حوالے سے میرے زوم، یہ غریب نواز کیا ہے؟ کیا صاحب غریب نواز ان کا لقب ہے، غریب نواز ان کا لقب ہے۔ ہم نے کہا غریب نواز مطلب کیا ہوا؟ کیا صاحب جو غریبوں کو دیتا ہو، جو غریبوں کو عطا کرتا ہو۔ ہم نے کہا کیا دیتے ہیں؟ کیا جو چاہیے آپ، عظمت حسین کے حوالے سے جو چاہیے آپ نا، ان کے آستانے پہ جائیے، سر کو جھکائیے، دامن کو پھیلائیے، اپنی مرادیں مانگیے، پوری ہوگی۔ ہم نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، ساری دنیا سے کھس کھس کے لوگ آ رہے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اگر پاتے نا تو آتے نا۔ کیا سنے بھائی دیکھیں، بولتے رہیں اگر پاتے نا تو آتے نا۔ تو بھیا ہم بھی تو ہی کہتے ہیں، ہم علی کو بلاتے ہیں، علی آتے ہیں تبھی تو بلاتے ہیں، تبھی تو بلاتے ہیں ہم۔ کہا صاحب کیا دیں گے؟ کہا جو چاہیے، بیٹا چاہیے بیٹا دیں گے، اولاد چاہیے اولاد دیں گے، مکان چاہیے مکان دیں گے، شہرت چاہیے شہرت دیں گے، عزت چاہیے عزت دیں گے، تخت چاہیے تخت دیں گے، تاج چاہیے تاج دیں گے۔ کہا صاحب جو بھی چاہیے آپ کو، ان کے آستانے پہ جائیے، خلوص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ سر کو جھکائیے، پیشانی خم کیجئے، مرادیں لے کے جائیے، سب کی مرادوں کو پورا کریں گے۔ توجہ میں کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اگر پاتے حقیقت بھی ہے، اگر نہ پاتے تو نہ آتے۔ تو آنا اس عظمت حسین کے حوالے سے صرف ایک جملہ میرے عزیزوں، اگر نہ پاتے تو نہ آتے۔ توجہ ہے نا؟ تو جملہ کہہ دی میرے عزیزوں، جو ساری کائنات کو دے،
کوئی کہتے جو بھی آئے نا، مسلک کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید ہے، کسی مسلک و مذہب کا ہے، اپنے دامن کو پھیلائے، مرادیں لے کے جائیں، بیٹا چاہیے بیٹا لے جاؤ، اولاد چاہیے اولاد لے جاؤ، شہرت چاہیے شہرت لے جاؤ، تخت چاہیے تخت لے جاؤ، عزت چاہیے عزت لے جاؤ، یعنی جو چاہیے آپ ان کے آستانے پہ آئیے، مانگیے، مرادیں پوری ہوں گی۔ جملہ آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، میں جو ساری کائنات کو دے اسے غریب نواز کہتے ہیں، عظمت حسین کے حوالے سے، جو ساری کائنات کو دے اسے غریب نواز کہتے ہیں، اور جو غریب نواز کو دے اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر۔ جو ساری کائنات کو دے اسے غریب نواز کہتے ہیں، اور جو غریب نواز کو دے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھنا زوردار نا محمد آل محمد پر۔ اچھا دیکھیں میرے عزیزوں، یہ صرف ربائی آپ نہ سمجھیں، بلکہ شاید خواجہ غریب نواز نے نا اپنا مسلک بتایا اس ربائی میں، اپنا دھرم بتایا ہے کہ کس کے چاہنے والے تھے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس ربائی میں خواجہ غریب نواز نے لفظ حسین کا کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے؟ ارے پڑھتے سب ہیں، سب کو یاد بھی ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ صرف ربائی نہ سمجھیں، بلکہ خواجہ غریب نواز کا یہ مسلک ہے جو بتا رہے ہیں۔ اگر غور نہ کیا تو کر لیجئے، شاہ است حسین کیا مرتبہ ہوا؟ بولتے نا بھائی ذرا، لفظ حسین کتنی بدل آئے ہیں؟ شاہ است حسین کیا ہوا؟ ایک۔ بادشاہ است حسین کتنا بولا نا؟ دو۔ دی است حسین کتنا ہوا بھائی؟ تین۔ دی پناہ است حسین، ربائی ختم ہو گئی؟ جب بولو بھیا نا، نہیں ہوئی نا، ابھی ربائی باقی ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین، کتنی مرتبہ ہوا؟ 5 مرتبہ ہوا نا۔ خواجہ غریب نواز خدمت میں، اے خواجہ صاحب آپ 4 مرتبہ کیوں نہیں لائے؟ کیا سنا میرا محترم مجمع، آپ 4 مرتبہ لا سکتے تھے نا؟ لا سکتے تھے نہیں لا سکتے تھے؟ آپ 4 مرتبہ کیوں نہیں لائے؟ 6 مرتبہ کیوں نہیں لائے؟ تو شاید خواجہ غریب کی روح اجمیر سے آواز دے، اے زیارت حسین ہم لا سکتے تھے، 4 مرتبہ بھی لا سکتے تھے، 6 مرتبہ لا سکتے تھے، لیکن اپنے ماننے والے کو نا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ نہ تو میں 4 یارم والا ہوں، نہ تو میں 4 یارم والا ہوں، اور نہ چھکے کا ماننے والا ہوں، میں تو فقط پنجتن کا ماننے والا ہوں، میں تو فقط پنجتنی ہوں۔ تو خواجہ غریب نواز نے بتایا کہ میں پنجتن کا ماننے والا ہوں، تو لہذا آج مجھے پنجتن پر بلند ترین صلوات پڑھنا محمد علیہ محمد۔ بس آخری بات دیکھیں، خواجہ غریب نواز نے کتنی احتیاط سے کام لیا، خدا کی قسم، کہ جن مصروں میں لفظ حسین کا استعمال کیا ہے نا اس میں لفظ یزید نہیں لائے ہیں، اور جس مصروں میں لفظ یزید کا استعمال کیا ہے نا اس میں حسین کا لفظ نہیں آیا ہے۔ کتنی احتیاط دیکھیں۔ اچھا کیا نہیں سکتا تھا؟ ایک ہی مصروں میں لفظ حسین لفظ یزید آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا، آتا بھی ہے، لوگوں نے استعمال کیا، آتا ہے نا۔ لیکن خواجہ غریب نواز کتنی احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ جن مصروں میں لفظ حسین آیا ہے ان مصروں میں لفظ یزید نہیں آیا، اور جن مصرے میں لفظ یزید آیا ہے اس میں لفظ حسین نہیں آیا۔ خواجہ غریب نواز یہ آپ نے کمال کر دیا صاحب کہ جن مصروں میں لفظ حسین لائے ہیں یزید نہیں آیا، اور جس میں یزید خبیث آیا ہے اس میں حسین اسلام نہیں آیا ہے۔ تو کہنا چاہتے کیا ہم؟ کہا میں دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ جب ایک مصرے میں مجھے گوارا نہیں ہے، کیا سنے ہیں، کہ لفظ یزید آئے تو ایک دل میں محبت حسین بھی ہو، محبت یزید بھی ہو، کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مصروں میں دونوں چیز نہیں لائے، کہ جب ایک دل میں، کیونکہ حسین علیہ السلام بھی ہے، یزید رضی اللہ بھی ہے، کہتے ہیں نا
لیکن خواجہ غریب نے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ ایک دل میں حسین کی محبت بھی نہیں ہو سکتی اور یزید کی محبت نہیں ہو سکتی، صرف ایک کی محبت ہوگی، وہ محبت حسین ہوگی۔ بس میرے ذکری دامن وقت گنجائش نہیں ہے، یقیناً حسین نے 28 رجب کو جو نانا کا مزار چھوڑا، ماں کی لحد کو خدا حافظ کہا، بھائی حسن کے مزار کو خدا حافظ کہا، بھیا حسین جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جلوس جو اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا ہے، اسی کی یاد میں ہے نا۔ یقیناً یہ جو لوٹا ہوا قافلہ چلا ہے اہل حرم کا نا، تاریخ کہتی میرے عزیزو کہ جب 11 محرم کی صبح، قیامت خیز صبح نمودار ہوئی تو شمر اونٹوں کو لے کر آیا۔ سید سجاد نے دیکھا، کہا پھوپھی اماں، دیکھیں جانوروں کو بھی اہل بیت کی کتنی معرفت تھی، اندازہ لگائیں۔ میرے تصور شرط دیکھیں، مصائب سننے کی چیز نہیں ہے، تصور کرنے کی چیز ہے۔ اگر انسان تصور کر لینا، خدا کی قسم انسان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ تاریخ کہتی ہے نا، سید سجاد نے دور سے دیکھا، کہا پھوپھی اماں، یہ جو سب سے آگے سرمئی رنگ کا اونٹ آ رہا ہے نا، کہاں ملن میں دیکھ رہی ہوں، لیکن بیٹا ایسا لگ رہا ہے یہ پیچھے مڑ مڑ کے نا اپنے باقی برادریوں سے، اپنے باقی اونٹوں سے کچھ کہہ رہا ہے۔ کہا پھوپھی اماں، کہا میرے لال تم امام وقت ہو، بیٹا بتاؤ یہ اونٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں، یہ اونٹ اپنے اونٹوں سے کہہ رہا ہے نا کہ تمہیں پتا ہے کس لیے لے جا رہے ہو، کس لیے لے جا رہے ہو؟ کہا نہیں پتا ہے۔ کہا تمہاری پشت پر نا آل رسول سوار ہوں گی، جزاک اللہ جزاک اللہ، آل رسول سوار ہوں گی، لیکن دیکھو اس بات کا دھیان رہے نا کہ آہستہ قدم بڑھانا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیٹا گر کے بچہ ہلاک ہو جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آواز گریا بلند ہے، ایسا نہ ہونا کوئی بچہ یا کوئی بیٹا کسی گر کے ہلاک ہو جائے۔ تو محشر میں نبی کو کیا جواب دیں گے؟ جناب زینب نے سنا نا ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، اے نانا، ارے جانوروں کو ہماری عظمت کا پتہ ہے، لیکن اے نانا، ارے کیسے مسلمان تھے جو ہم پہ ستم ڈھاتے رہے نانا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، عظمت للہ۔ تاریخ کہتی میرے عزیزو، اونٹ لائے گئے، سیدانیہ سوا شمر کہتا حضرت ام کلثوم آؤ میں تمہیں سوار کروں۔ جناب زینب نے کہا شمر ہم ناموس رسول ہیں، ہم خود سے سوار ہو جائیں گے، تیرے سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب زینب ایک ایک بیوی کو سوار کر رہی ہیں، بھابی رباب آؤ زینب تمہیں سوار کرے، بھابی لیلا آؤ زینب تمہیں سوار کرے، اے بہن ام کلثوم آؤ زینب تمہیں سوار کرے، اے ماں کی فضا ارے آؤ زینب تمہیں سوار کرے۔ جب زینب سب کو سوار کر چکی نا اور زینب تنہا رہ گئی نا، ایک مرتبہ نظر بیمار بھتیجے نے پڑی، لیکن کیا دیکھا؟ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو، کمر میں لنگر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سید سجاد نے سر کو جھکا لیا۔ عجب نہیں میرے عزیزو، میرا دل کہتا ہے نا پھر زینب نے فرات کا رخ کیا ہوگا۔ اے میرے غیرت دار بھائیا، ارے مدینے سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ لائے تھے نا، اے بھائیا ارے تیری بہنا مقتل میں تنہا کھڑی ہے، اے بھائیا کیا زینب کو سوار کرنے نہ ہوگے؟ عجب نہیں لاش عباس سے آواز آئی ہو، اے بہن ارے موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم آپ کو سوار بھی کرنے آتے، آپ کی مدد بھی کرنے آتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس آخر روایت کے ٹکڑے مجلس رحمت تمام کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے نا
کہ ساری بیویوں کو مقتل سے گزارا جا رہا تھا، مقتل سے گزارا جا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ زینب نے دیکھا، آواز دی میرے لال سجاد، اے بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسے لگ رہا ہے نا کہ تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نے غور نہیں کیا، اے پھوپھی اماں ارے یزید نے تو نا اپنے کشتہ ہے نا جس کو دفن کر دیا، لیکن آئے میرے بابا کا لاشا، جزاک اللہ پھوپھی اماں، میرے بابا کا لاشا ارے جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک نفسیاتی بات میرے عزیزوں، خدا کی قسم دیکھے آپ میرے عزیزوں کہ غریب سے غریب انسان ہو اس کا جنازہ دفن ہوتا ہے نا، لیکن ہر سید سجاد کی بے کسی، ارے جوان بیٹا موجود تھا، باپ کا جنازہ ارے میدان کربلا میں دھوپ میں پڑا ہوا تھا۔ تب جناب زینب سے بھی اماں آپ نے غور نہیں کیا، جوان بیٹا موجود ہے، اس کے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ بس آخری جملہ میرے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے نا کہ ساری بیویوں نے اجازت مانگی اپنے اپنے وارثوں سے الوداع ہو لیں، اپنے اپنے وارثوں کو خدا حافظ کہہ لیں۔ حکم ملا یزیدوں، تاریخ کہتی حکم ملا، ساری بیویاں ناکے سے اتری، لیکن روایت کے جملے ہیں نا میرے عزیزوں کہ زینب نے ناکے کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، زینب نے ناکے کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ زینب نے نا اپنے کو ناکے سے گرا دیا۔ ارے زینب کے ہاتھ یوں تو پسے پشت بدھے تھے، قیامت کا شعر ہے، زینب کے ہاتھ یوں تو پسے پشت بدھے تھے، ارے اس طرح گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ جزاک اللہ، زینب کے ہاتھ یوں تو پسے پشت بدھے تھے، اس طرح گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ عباس کیسے گرے تھے؟ ارے منہ کے بل زمین پر آئے، منہ کے بل آئے تھے نا، ویسے زینب نے نا اپنے کو ناکے سے گرایا، اور گرانے کے بعد نا بس آخری جملہ میرے جو تاریخ کہتی ہے نا کہ حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگی۔ زینب نا بھائی کے لاشے کا 7 مرتبہ طواف کیا ہے۔ سید آخری جملہ میرے رولو میرے عزیزو، تاریخ کہتی ہے نا سید سجاد آگے بڑھے، اے پھوپھی اماں آپ تو بابا کے لاشے کا ایسے طواف کر رہی ہیں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ کہا میرے لال اماں فاطمہ کی ایک وصیت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کہا پھوپھی اماں کیسی وصیت؟ کہا اے میرے لال سجاد اماں فاطمہ نے نا وقت آخر وصیت کیا تھا، اے زینب ارے جب مقتل سے گزرنا نا تو میرے حسین کے بوسے لے لینا۔ جزاک اللہ۔ اے بیٹا سجاد میں جگہ دیکھ رہی ہوں نا، وہ جگہ کون سی خالی ہے کہ جہاں اپنے ماں جائے کے بوسے لوں؟ اے میرے لال ارے کئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں تیروں کا زخم، کہیں نیزوں کا زخم، کہیں بالے کا زخم۔ اے میرے لال ارے زینب کیسے اماں کی وصیت کو پورا کرے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین حسین حسین۔